آزاد کشمیر کے عوام کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو مطالبات ہیں یا جو ایجنڈا ہے، یہ الیکشن شیڈول سے پہلے تک تو کہا جا سکتا تھا جی کہ حکومت آگے بڑھے، فیصلہ ساز آگے بڑھیں اور اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے بات چیت کریں، لیکن الیکشن شیڈول کے بعد آپ کی آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ غیر فعال ہو چکی ہے۔ آپ کی قانونساز اسمبلی اب اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ یہ کردار ادا نہیں کر سکتی کہ وہ کوئی بڑا فیصلہ کرے۔ اگر وہ ایسا کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ تو حکومت بھی اور آزاد کشمیر اسمبلی بھی الیکشن شیڈول کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کردار ختم ہو چکا ہے۔ ان کو اب یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا فیصلہ کرے یا اقدامات اٹھائیں۔ اس لیے احتجاج کرنے والوں کو یہ ذہنی شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جب الیکشن شیڈول ہو گیا ہے، اس کے بعد جب آپ کی حکومت اسمبلی فیصلہ نہیں کر سکتی تو آپ کس لیے مارچ کریں گے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لہٰذا ان کو یہ جو مارچ کا فیصلہ ہے فوراً واپس لینا چاہیے، ان کو اپنی ڈیڈ لائن جو ہے وہ آگے کر دینی چاہیے کہ آزاد کشمیر اسمبلی جب اپنا حلف اٹھائے گی اور نئی حکومت تشکیل پا جائے گی، اس کے بعد ہم دوبارہ یہ مارچ کریں گے، مظفر آباد کی طرف آئیں گے۔ دارالحکومت سب کا ہے، آئیں پرامن انداز میں آئیں، اپنا مطالبات لے کے آئیں۔ دیکھیے میری 30 سالہ صحافتی زندگی میں پورے پاکستان کے حالات پہ ہمیں اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے حوالے سے نظر رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ پورے ملک میں جہاں جہاں بہت بڑے بڑے لانگ مارچ ہوئے، دھرنے ہوئے، پاکستان کی قومی قیادت کبھی کسی کے پاس اس طرح سے نہیں گئی جس طرح آزاد کشمیر میں آئی، اور پوری کی پوری قومی قیادت پارلیمنٹ آئی آپ کے پاس، آپ کی بات سنی، 12 گھنٹے 18 گھنٹے بات سنی۔ بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑا وقار ہے ہمارے لیے کہ پاکستان کی قیادت آپ کے پاس آئی،